جی آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دا کنیکشن بٹوین جینیسس اینڈ ریولیشن. جینیسس اور ریولیشن میں جو ہے ایک بڑا خاص ریلیشن ہے، خاص ایک تعلق ہے، خاص کنیکشن ہے جس پہ آج ہمیں غور کرنا ہے، جس پہ ہمیں بات کرنی ہے. پھر ہم بات کریں گے کہ ریولیشن کی کیا اہمیت ہے، کیوں جو ہے وہ ریولیشن دی گئی تھی، یا مکاشفہ کی جو کتاب ہے وہ کیوں جو ہے خدا یسوع مسیح نے جو ہے خود آ کے اپنی ریولیشن، اس کو کہا گیا کہ ریولیشن آف جیسس کرائسٹ، اور یسوع مسیح کی جو مکاشفہ کی کتاب ہے وہ یوحنا کو دی گئی، تو وہ کیوں دی گئی، اس کا کیا مطلب تھا. پہلے میں یسایہ اس کے 46 باب اور اس کی 10 آیت میں سے میں پڑھوں گی. ہم اس میں سے پڑھیں گے یسایہ کے صحیفہ میں سے، اور کیونکہ ہم اس کو پیچھے ہم نئے عہد نامہ کے ساتھ ساتھ ہم پرانے عہد نامہ میں سے بھی دیکھتے ہیں تاکہ ہم پرانے عہد نامہ میں جو لکھا گیا ہے اس کو بھی سمجھ سکیں. تو اس میں یہ لکھا ہے یسایہ اس کا 46 چیپٹر، اس کی میں 9 ورس سے پڑھوں گی. پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا. یہاں پہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں وہ ساری پرانی باتیں یاد کرو جو قدیم سے ہیں، جو ابتدا سے ہیں، ان باتوں کو یاد کرو اور یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں ہی خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں. میں ہی ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہوں، یعنی کہ میں ہی بگننگ ہوں، میں ہی اینڈ ہوں، اور ایام میں قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی میں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح اور ہمیں مکاشفہ کی کتاب ہمیں دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ باتیں، وہ ایونٹس ہیں جو فیوچر ایونٹس تھے، جو ابھی تک وقوع میں نہیں آئے تھے لیکن بعد میں وہ وقوع میں آنے تھے، اس لیے جو ہے وہ ریولیشن دی گئی. لیکن اگر ہم جینیسس کی کتاب میں دیکھیں، اگر ہم واپس جائیں پیدائش کی کتاب میں جو پہلی کتاب ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے وہاں پر ابتدا کی اور خدا نے اپنی بادشاہی کو قائم کیا. خدا نے باغ عدن کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ ہم اس کو ایک لٹرلی باغ کی صورت میں لیتے ہیں، لیکن باغ عدن کا مطلب یہی ہے کہ خدا نے اپنی بادشاہت کو زمین پر قائم کیا. لیکن اس میں کیا ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں مکسنگ ہو گئی، اور خدا نے وہاں پر ایک وعدہ کیا تھا. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں 3 باب اور 15 میں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ ابتدا میں خدا نے اپنا جو نجات کا منصوبہ تھا، جو خدا کا جو پلان تھا، خدا نے اس کو واضح کیا، خدا نے اس کو ظاہر کیا، مطلب اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی پہلی بار. تو میرے عزیزو، جب اس کے بارے میں پہلی بار پیشن گوئی کی گئی تو پھر بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے جو ہے پورا کیا جائے گا اور پورا کیا جانا ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنے ہیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے آنے کے وسیلہ سے، خدا یسوع مسیح کے آنے سے جو ہے، خدا یسوع مسیح کی جان قربان کرنے سے، خون بہانے سے، صلیب پر جان دینے سے جو ہے نجات کا وہ منصوبہ جو تھا اس کی ابتدا ہوئی. ابھی صرف ابتدا ہوئی ہے. نئے عہد نامہ میں جب ہم آتے ہیں اور ایک نیا عہد جو خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے باندھا گیا، وہ نیا عہد باندھا گیا. لیکن ایڑی کو ابھی تک جو ہے ایڑی سے جو ہے وہ سر کو ابھی تک کچلا نہیں گیا مکمل طور پر. ابھی جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے. لیکن ریولیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سر جو ہے وہ مکمل طور پر پھر کچل دیا گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ہم اگر مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو مکاشفہ اس کے پہلے باب اور اس کی 8 آیت میں خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، یوحنا سے یہ بات کرتے ہیں. مکاشفہ پہلا باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور امیگا ہوں. میں الفا اور امیگا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الفا اور امیگا جو ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گریک الفابیٹس ہیں، اور جو ہیں ان میں سے جو الفا ہے وہ پہلا الفابیٹ ہے. جیسے ہم بے پہ تھے، اور ہمارا اردو کے جو الفابیٹ ہیں اس میں الف، الف مد آ، یہ پہلا ہے،
اور یہ جو ہے وہ آخری الفابیٹ ہے. تو اومیگا جو ہے وہ گریک لینگویج کا یا گریک الفابیٹ کا جو ہے وہ لاسٹ ورڈ ہے. تو اس کا ہم یہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہی جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم دا بگننگ اینڈ آئی ایم دا اینڈ. میں ہی ہوں جس نے شروع کیا ہے اور میں ہی ہوں جو اس کو اینڈ کروں گا، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. میں ہی ایک خدا، اکیلا خدا ہوں، اور میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، اور میں ہی اس کو انجام تک بھی پہنچاؤں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ جینیسس میں خدا نے جو ہے بنیاد رکھی، بیج رکھا گیا. جینیسس پیدائش جو ہے وہ بگننگ ہم کہہ سکتے ہیں، اور ریولیشن جو ہے وہ اس کا ہم اینڈ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریولیشن 21 باب اور 6 سے 7 میں بھی خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں. کس باب میں بھی 6 سے 7 آیت میں اس میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا. جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آخری جب ریولیشن پوری ہو چکی، وہ سارے ایونٹس کے بارے میں بتا دیا گیا، تو آگے اس کو کہا گیا ہے کہ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں. کیا پوری ہو گئیں؟ وہ جو ابتدا کی گئی تھی، جو سر کو کچلنے کی بات کی گئی تھی، اس کو کچل دیا گیا ہے. اور اب جب کچل دیا گیا ہے تو خدا نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. یہاں پہ پھر خدا نے ایک بار پھر یہ بات کہی، خدا یسوع مسیح نے کہی کہ میں ہی الفا اور اومیگا ہوں، کہ مطلب میں ہی ابتدا ہوں، میں ہی انتہا ہوں. میں نے ہی شروع کیا تھا، میں ہی اس کو اینڈ کروں گا. تو میرے عزیزو، جو باتیں کہہ دی گئی ہیں اس کا مطلب اور بھی ہے کہ میں جو پروفیسی کرتا ہوں میں اس کو پورا کرتا ہوں. جیسے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا جو وعدے کرتا ہے، خدا ان وعدوں کو پورا کرنے میں قادر ہے، کیونکہ سارے خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں اور سب سچے ہیں، اور خدا ان کو پورا کرنے میں قادر مطلق ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پروفیسی کرتا ہے، جو کسی بھی ایونٹ کے بارے میں جو پروفیسی کر رہا ہے وہ خدا ہے، اور جو اس کو پورا کر رہا ہے وہ بھی خدا ہے. اور خدا نے جو پروفیسی کی ہے، جو خدا نے جو بھی پیشن گوئیاں کی ہیں، جو بھی خدا نے اپنے نجات کے منصوبے کو خدا نے جو رکھا ہے، خدا اس کو پورا کرے گا. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا کون ہے، خدا کیا ہے. اور خدا ہی ہے دنیا میں ایک واحد جس نے ابتدا کی ہے، جس نے اور اسی کو وہ انتہا بھی کرے گا. تو میرے عزیزو، ہم اگر دیکھیں ریولیشن کے جو امپورٹنٹ جو واقعات ہیں، جو شاید بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے یا ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کیا ہے، کیوں ہیں، لیکن ہم آگے جائیں گے تو پھر ہم ضرور ریولیشن کو شروع کریں گے. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے اہم جو ایونٹس ہیں ریولیشن کے، وہ جنگ ہے. جنگ کو ظاہر کیا گیا ہے، جنگ کو بتایا گیا ہے. اور جنگ وہ کون سی ہے؟ وہ جنگ ہے خدا اور شیطان کے درمیان جنگ. یہ جو جنگ ہے وہ ریولیشن میں بیان کی گئی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ایڑی اس کے سر کو کچلے گی. تو میرے عزیزو، جب اس کے سر کو کچلے گی تو اب وہ کچلنے کا وقت جو ہے قریب ہے. وی ہیو ٹو چوز گاڈ اور سیٹن. ہمیں اب جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کی طرف ہونا ہے، کیونکہ وہ جنگ جاری ہو چکی ہے اور ہونے والی ہے، اور بہت جلد جو ہے اس کا اینڈ بھی ہو جائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں پھر ایک کا فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم خدا کی طرف ہیں یا ہم ابلیس کی طرف ہیں؟ کیا ہم خدا کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں یا ابلیس کی بادشاہت میں رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس پہ حکومت ابلیس کی ہے. تو جب ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو جو پہلی بار ریولیشن 13 میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ جو 7 شمع دان ہیں، لیمپ سٹینڈز ہیں، وہ چرچ، وہ ٹیبرنیکلز کے جو ہیں وہ لیمپ سٹینڈز ہیں ان کی، اور وہ جو پروسٹیٹیوٹ ہے ان کے درمیان جنگ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو 7 گولڈن لیمپ سٹینڈز ہیں یا ٹیبرنیکل ہے، وہ آپ وہ سمجھ لیں کہ یہ وہ چرچ ہے جو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا، یا جس کی بنیاد خدا یسوع مسیح نے رکھی. اور اس کی جو ہے اس میں بعد میں جو ہے ایک پروسٹیٹیوٹ جو ہے، گریٹ پروسٹیٹیوٹ جو ہے، وہ اس میں ظاہر ہوتی ہے، جو ابلیس کی طرف سے ہے، اور وہ ابلیس کی طرف سے اختیار کو پاتی ہے. اور چرچ میں جب داخل ہوتی ہے تو ان کی جنگ ہوتی ہے.
اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے خادمین یا خدا کے لوگ اور جن کو خدا کھڑا کرتا ہے اپنے چرچ کو، اپنی کلیسیا کو بنانے کے لیے یا ان کی پرورش کرنے کے لیے یا ان کو پالنے کے لیے اور پرستش کرنے کے لیے اور خدا کے بھیدوں کو ظاہر کرنے کے لیے، کلام سنانے کے لیے، تو اس میں جب پروسٹیٹیوٹ، جو گریٹ پروسٹیٹیوٹ ہے، جب وہ داخل ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر کامیاب ہو جاتی ہے، اور وہ جو خادمین ہیں وہ اس میں جو ہے وہ مات کھا جاتے ہیں۔ کیونکہ اس لیے مات کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ صحیح طرح شاید سمجھ نہیں پائے خدا کے، اور انہوں نے جو ہے ان کی جو گریٹ پروسٹیٹیوٹ ہے، اس کی جو تعلیم ہے، اس کے جو نالج ہے، یا اس کی جو ڈگریاں ہیں، یا جو کچھ بھی آپ اس کو سمجھ لیں، فزیکلی آپ سمجھ لیں، ان سے کوئی بھی شخص متاثر ہو جائے، کوئی بھی خادم، اور اس کو اپنی چرچ میں کام کرنے کے لیے دے، اور پھر وہ جو ہے ابلیس کے ساری جو چیزیں ہیں وہ چرچ میں داخل کر دے، پہلی جنگ یہ ہے، اور اس جنگ میں وہ جو گریٹ پروسٹیٹیوٹ ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ دوسری جنگ ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن 12 میں ہے، جس میں جو ہے اس گریٹ پروسٹیٹیوٹ کی جنگ ہے، اور وہ میل چائلڈ ہے جو خاتون سے پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم 12 باب میں پڑھتے ہیں، دا میل چائلڈ بورن آف دا ویمن، جو عورت سے بچہ پیدا ہوا ہے وہ، اور اس گریٹ پروسٹیٹیوٹ کی جو ہے جنگ ہے، اور اس میں جو میل چائلڈ ہے وہ غالب آ جاتا ہے، وہ فاتح ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری جنگ کے بارے میں وہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے، یہ وہ جنگ ہے جو 16 چیپٹر میں ہے، جس میں جو ہے جو ابلیس کی جو سلطنت ہے، جو سیٹنز کنگڈم ہے، اس کی اور خدا کی بادشاہی کی جنگ ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ جیت جاتا ہے، اور ہم جو جتنے بھی جو ہیں بلیورز ہیں، ہمیں اس ایرا کے بارے میں، ہمیں اس چیز کے بارے میں بڑا باخبر ہونا بڑا ضروری ہے کہ کون جو ہے وہ سیٹنز کنگڈم ہے، کون گاڈز کنگڈم ہے۔ تو میرے عزیزو، جہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ریولیشن کے جو ایونٹس ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ 7 سٹارز اور 7 گولڈن لیمپ سٹینڈ سے شروع ہوتے ہیں، جو 7 میسنجرز کا کام کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یرمیہ میں سے میں ایک پڑھنا چاہوں گی حوالہ، یرمیہ اس کا 50 باب اس کی 24 آیت میں یوں لکھا ہے، تمام دنیا کا، یہ 23 آیت سے میں پڑھ رہی ہوں، تمام دنیا کا ہتھوڑا کیوں کر کاٹا اور توڑا گیا، بابل قوموں کے درمیان کیسا جائے حیرت ہوا، میں نے تیرے لیے پھندا لگایا اور اے بابل تو پکڑا گیا، اور تجھے خبر نہ تھی، تیرا پتہ ملا اور تو گرفتار ہو گیا، تیرا پتہ ملا اور تو گرفتار ہو گیا، کیونکہ تو نے خداوند سے لڑائی کی ہے۔ تو میرے عزیزو، جو ریولیشن 16 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بیبلون جو ہے اس کی اور خدا کی جو بادشاہ ہے اس کی جنگ ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بیبلون جو ہے وہ سیٹنز کا اڈا ہے، اور اس کی بادشاہت ہے، اس کی حکومت ہے، اور یہاں بھی اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اے بابل تو پکڑا گیا اور تجھے خبر نہ تھی۔ اور اس کے بعد آگے کافی سارا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے اپنا سلاح خانہ کھولا اور اپنے قہر کے ہتھیاروں کو نکالا، کیونکہ کسدیوں کی سرزمین میں خداوند رب الافواج کچھ کرنا ہے، سرے سے شروع کر کے اس پر چڑھو اور اس کے انبار خانوں کو کھولو، اس کو کھنڈر کر ڈالو اور اس کو نیست کرو۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بیبلون کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بیبلون کی جو بات ہے وہ فزیکل بیبلون کی بات نہیں ہو رہی، اسپرچل بیبلون کی بات ہو رہی ہے، اس جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمارے لیے ریولیشن کی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، ہمارے لیے ریولیشن کو جاننا اور اس کو سمجھنا جو ابدی زندگی کے لیے وہ کیوں ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں جو ہے اس کے 17 باب میں جو ہے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی جب تک ہم اس خدائے واحد کو اور جو خدا جو برحق ہے اس کو اور خدا یسوع مسیح کو جو اس نے بھیجا ہے، جس کو اس نے بھیجا ہے، ہم نہ جانے، جب تک ہم زندگی جو ہے حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ریولیشن کی امپورٹنس اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب ہمیں جو ہے جب تک ہمیں یہ نالج نہیں ہوگا تو ہم غالب کیسے آئیں گے؟ ہمیں سچے خدا کے بارے میں جاننا ہے، خدا یسوع مسیح کے بارے میں جاننا ہے، تبھی ہم جو ہے اٹرنل لائف کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے جو مین چیز ہمیں جاننے کے بعد وہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پلان کیا ہے،
خدا کا منصوبہ کیا ہے، خدا کیا کرنا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کس طرح سے اپنا کام کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے ہمیں ریولیشن دی گئی ہے، جس کے لیے ہمیں مکاشفہ کی کتاب دی گئی ہے، جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں بولا کہ مطلب جب تک جو بیٹا جو ہے وہ، یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم، لکھا ہے 11 باب اس کی 27 آیت میں، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور وہ اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ تو میرے عزیزو، جب تک ہم خدا یسوع مسیح کو نہیں جانتے، ہم باپ کو نہیں جان سکتے۔ اور اگر ہم باپ کو جاننا چاہتے ہیں، یا اگر ہم کہیں کہ ہم باپ کو جانتے ہیں اور بیٹے کو نہیں جانتے، تو پھر ہم غلط ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ بیٹا جو ہے وہ صرف بیٹا ہی ہے اور وہ خدا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم باپ کو نہیں جانتے۔ اور اگر ہم کہیں کہ جو بیٹا ہے وہ جو ہے وہ قربان ہوا اور صرف وہی یسوع مسیح ہے اور باپ نہیں ہے، تو پھر بھی ہم غلط ہیں۔ باپ اپنی جگہ پر ہے، بیٹا اپنی جگہ پر ہے، اور اپنی جگہ پہ رہ کے کام کرتے ہیں، اور دونوں کو ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ جس کو یہ ریولیشن ملی ہے، جس نے بھی اس ریولیشن کو پا لیا ہے، اس بھید کو پا لیا ہے، اس نے ابدی زندگی کو حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پولس رسول بھی جو ہے وہ اس کی بات کرتا ہے کہ پہلے ہم جو ہے وہ شریعت کے ماتحت تھے، لیکن اب ہم جو ہے خداوند یسوع مسیح میں ہیں، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے اس کے 3 باب اس کی جو ہے 23 آیت سے میں پڑھتی ہوں، غلطیوں کے نام خط، اور اس کا جو ہے 3 باب اور اس کی 23 آیت۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں خدا کے فرزند ہو، تم سب نے اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ تو میرے عزیزو، جو شریعت تھی، جو شریعت دی گئی تھی، اس کا کام جو تھا وہ ہماری استاد اس لیے بنی کہ ہم خدا یسوع مسیح کو پہچان سکیں۔ وہ خدا یسوع مسیح کی پہچان تک جو ہے وہ ہماری استاد بنی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی قوم جو ہے شریعت پر عمل کرتے ہوئے بھی شریعت کے صحیح مقصد کو، جو اصل مقصد ہے، اس کو سمجھ نہ پائی، اور وہ خدا یسوع مسیح کو پہچان نہ پائے۔ لیکن جنہوں نے بھی اس کو خدا یسوع مسیح کو پہچان لیا اور اس پر ایمان لے آئے، اور اس کے سبب سے جو ہے ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے جو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ تو پھر جب بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور مسیح میں شامل ہونے کا ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو مسیح کو ہم پہن لیتے ہیں۔ پھر نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات جاننے کے لیے ضروری ہے، اب اس ٹائم جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں سے بہت سارا کام ہو چکا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، بٹریل اور ڈسٹرکشن، یہ کام بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت زیادہ کلیسیوں میں تباہی آ چکی ہے۔ ابلیس اپنا پورا کام کر چکا ہے، اور اب جو بات ہے وہ آخری اس جنگ کی بات رہ گئی ہے۔ جو جنگ میں نے آپ کو بتائی ہے، جو 16 جو باب ہے اس کی جنگ رہ گئی ہے، جو خدا اور ابلیس کی بادشاہت کے درمیان ہے، اور اس میں پھر خدا جو ہے وہ فاتح ہے، اور ابلیس جو ہے وہ پھر شکست کھاتا ہے۔ ہمیں اس ایونٹ کو جاننے کے لیے بڑا ضروری ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ کوئی فزیکل جنگ نہیں ہوگی، یہ اسپرچل جنگ ہوگی، اور اس میں فاتح ہمارا خدا یسوع مسیح ہوگا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، تو ہمیں خدا واحد کو جاننا ضروری ہے، جو الفا اور اومیگا ہے، جس نے ابتدا کی ہے، اور جو اس کو انتہا بھی کرے گا، یعنی اس کو آخری انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ جس نے پروفیسی کی ہے وہ اس کو پورا بھی کرے گا۔ تو میرے عزیزو، جب خدا نے اتنے سارے کام کیے، ہم ایک بات ہمارے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ پرانے عہد نامہ میں خدا جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کام کرتا تھا، اور خدا اس سے پہلے ابراہیم کے ساتھ کام کرتا تھا، خدا داؤد کے ساتھ کام کرتا رہا، خدا اس سے پہلے ابراہیم سے پہلے جو نوح کے ساتھ کام کرتا رہا۔ تو کیا خیال ہے کہ خدا نے جو ہے، خدا زمین پر آتا تھا، وہ ان سے صرف بات کرتا تھا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر کہیں نظر آ رہا تھا؟
ظاہری طور پر تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ صرف اس ٹائم کے لیے آتا تھا، خدا ان سے بات کرتا تھا۔ اور جیسے کہ ہم اگر نوح کی کشتی کے بارے میں بات کریں تو نوح کے ساتھ جب خدا بات کرتا تھا تو خدا نیچے آتا تھا اور اس سے بات کرتا تھا، اس کو بتاتا تھا کہ تو کشتی ایسے ایسے بنا، اس طرح سے کر۔ تو کیا لوگوں کو خدا نظر آ رہا تھا؟ نہیں آ رہا تھا۔ اگر لوگوں کو خدا نظر آ جاتا تو لوگ اپنے آپ کو بچا نہ لیتے۔ اسی طرح سے جب آخری ٹائم میں ہونا ہے تو ایسے ہی ہونا ہے، خدا سب کو نظر نہیں آئے گا، خدا صرف انہی کو نظر آئے گا، خدا یسوع مسیح صرف انہی کو نظر آئے گا جو خدا یسوع مسیح کے فالوورز ہیں۔ اور خدا کی بادشاہت انہی میں ہوگی جو خدا یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں۔ باقی دنیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں کے سبب سے جو ان پر آنے والی ہیں، ان کی جو سخت دلی کے سبب سے جو ان پہ آنے والی ہے، اس کے سبب سے ہو سکتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے لوگوں کو پہچان لیں، اور ہمارے وسیلہ سے جو خدا یسوع مسیح کی پہچان تک پہنچے اور وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آ جائیں۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں جس پر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شروع سے ہی ایسے ہی ہے۔ اور جب پھر خدا نے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے چاہا کہ میں بنی اسرائیل کے درمیان اپنا خیمہ بناؤں اور ان کے درمیان سکونت کروں، تو خدا نے ایک ٹیبرنیکل بنایا، اور وہ ٹیبرنیکل ہم سب جانتے ہیں کہ نئے عہد نامہ تک پہنچتے پہنچتے وہ ٹیبرنیکل جو ہے، اب ہم خدا کا مقدس ہو گئے، اب ہم خدا کا ٹیبرنیکل ہو گئے ہیں، اور خدا ہمارے اندر ڈیویل کرتا ہے، اور بشرطے کہ ہم اس کی پہچان میں بڑھیں اور غالب آئیں۔ تو میرے عزیزو، یہ بھی جو ہے ہمیں سمجھنا اور جاننا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری جنگ فزیکل نہیں ہے، ہماری جنگ روحانی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اسرائیل کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سخت مصیبت کا دور اسرائیل پر آئے گا، تو اگر وہ آئے گا تو وہ ان کے لیے ہوگا کیونکہ ان کی سخت دلی کے سبب سے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوگا تو ہماری سخت دلی کے سبب سے، کیونکہ مکاشفہ میں بار بار لکھا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ 16 باب میں لکھا ہوا ہے کہ لیکن انہوں نے توبہ نہ کی، اپنے برے کاموں سے توبہ نہ کی، اور انہوں نے خدا کے، جیسے کہ ہم 16 میں 16 چیپٹر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ جو پیالوں والی جو ہے آفات جو آتی ہیں، تو اس میں جو ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے لکھا ہے کہ اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے، اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی اس لیے کہ لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ تو میرے عزیزو، پھر اوپر بھی یہی لکھا ہے، اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا، جن آفتوں پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی سخت دلی کے سبب سے توبہ نہیں کریں گے اور خدا کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے اور اس بیبلون سے باہر نہیں آئیں گے، تو میرے عزیزوں وہ سزا پائیں گے، وہ ان کی سزا ہے۔ اور ہمیں جو ہے اس بات کو جاننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے، ریولیشن کو خاص۔ آج ہم ریولیشن کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم ریولیشن کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اب وہ ایونٹس پورے ہو چکے ہیں اور پورے ہونے کا ٹائم ہے، تو ہمیں اگر اس کی سمجھ نہیں ہوگی تو ہمارا مطلب منادی کرنا بیکار ہے، ہمارا پریچنگ جو ہے وہ بیکار ہے جب تک اگر ہم ریولیشن کو نہیں سمجھتے۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آمین آمین۔